बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 3 बड़े दहशतगर्द गिरोह हैं जो पाकिस्तान के अमन को सबूताज करना चाहते हैं और ये तीनों गिरोह या तो अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं या फिर ईरान की सरजमीन को पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। इस सब में कल ईरान के वज़ीर दाखिला का तारीख़ी दौरा पाकिस्तान और इस दौरे के दौरान होने वाली डेवलपमेंट्स और पेशरफ्त और 3 अहम तरीन स्टेक होल्डर्स के साथ ईरान के वज़ीर दाखिला की मुलाकात और उस मुलाकात के बाद ईरान के वज़ीर दाखिला का 2 टोक मौक़िफ़, इस सब ने एक जानिब तो BLA की चूल्हें तक हिलाकर रख दी हैं, लेकिन आज जो खबर मैंने आपके सामने रखनी है वो अब तक की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में और अफ़गान सरजमीन के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने के हवाले से सबसे बड़ी खबर है। और इस सब में अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा और मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला याकूब ने किस तरह से पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और जनरल बाजवा और इमरान खान का कहा किस तरह से सरांखों पर रखा जा रहा है और किस तरह से अब राह हमवार हो चुकी है TTP पर एक झाड़ू फेरने की, एक अक्रॉस दी बोर्ड सफाया करने की। और इसका एतराफ़ ना अफ़गान तालिबान ना पाकिस्तान बल्कि मैं आपको TTP के अपने ऑफिशल्स की ज़ुबान में आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से वो खौफजदा हैं, किस तरह से वो डरे हुए हैं, किस तरह से वो अफ़गानिस्तान की टेरिटरी जिसमें वो दंदनाते फिरते थे उन्होंने अब क्या हिदायत जारी की हैं कि बच के रहो पाकिस्तान के गुमनाम लोगों से जो अब अफ़गानिस्तान में तुम सब पर झुरलू फेर देंगे। आपके सामने बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं, BLA हो जाए, BLF हो जाए, इस तरह की तमाम तर तंजीमें जितनी अफ़गानिस्तान के रास्ते फिर ये ईरान का एक रूट फॉलो करते हैं और ईरान का सूबा सिस्तान बलूचिस्तान है, वहाँ से फिर पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में आकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इसके साथ ही साथ ईरान से 2 जासूसी के नेटवर्क्स भी गुज़श्ता 2-3 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के इदारों ने, तहकीकाती इदारों ने और इंटेलिजेंस इदारों ने पकड़े, बस्ट किए। उसके बाद सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला भी हफ्ता पहले आए और कल अब ईरान के वज़ीर दाखिला का दौरा पाकिस्तान हुआ। शेख रशीद से मुलाकात, वज़ीर आज़म से मुलाकात और फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। इन मुलाकातों के बाद उन्होंने कहा कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, पाकिस्तान पर अटैक, ईरान पर अटैक तसव्वुर होगा। और BLA के जितने अनासिर हैं उनकी सफ़ों में इस वक्त खलबली मची हुई है क्योंकि वो ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में अपने हाइड आउट्स को अपने लिए सेफ हेवन समझते थे, अपने लिए महफूज मकाम समझते थे। इसके अलावा पाकिस्तान का दूसरा बड़ा कंसर्न दाइश खरासान है जो कि अफ़गान तालिबान की भी उतनी बड़ी दुश्मन तंजीम है जितनी बड़ी वो पाकिस्तान की दुश्मन तंजीम है। तो इस सब के अंदर जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस था वो केस था TTP का, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान की सरजमीन पर कार्रवाइयाँ करती है। और अभी रिसेंटली भी 5 जवानों को अफ़गान टेरिटरी से इन्होंने फायरिंग करके हमारे जवानों को शहीद किया। इसके बाद ISPR का जो प्रेस रिलीज़ था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उस प्रेस रिलीज़ में पहली मरतबा 2 टोक वाज़े और वाशगाफ अल्फाज में अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत से ये जोर दिया गया कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ अब इस्तेमाल ना हो। और आपको याद होगा डॉक्टर मुईद यूसुफ पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी अफ़गानिस्तान गए और उस हवाले से भी उस वक्त ये रिपोर्ट्स सामने आई और मंजर आम पर आई कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को बहुत कुछ बताया गया है, उन्हें सब कुछ बावर करवाया गया है, उनके सामने सबूत रखे गए हैं और फिर कहा गया है कि आपकी मजबूरी हम समझते होंगे, दाइश के 3000 लोग हैं, TTP के 5000 लोग हैं अफ़गानिस्तान में, आप दाइश से नहीं लड़ पा रहे, आप TTP से अभी दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहते, लेकिन आप अपनी सरजमीन वादा करते हैं किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक है, आप कार्रवाई नहीं कर सकते, आप इस मामले के अंदर
ریلکٹنٹ ہیں, آپ کی اپنی بنیادیں ابھی بڑی کمزور ہیں, آپ سے اپنا ملک نہیں چل رہا, ہم ہر چیز آپ کی مجبوریاں, مہجوریاں, آپ کی ایکسکیوزز سب سمجھتے ہیں, پھر آپ ہمیں اسٹرائک کرنے دیں. ہم تو اس طرح سے خاموش تماشائی نہیں بنتے رہیں گے کہ آپ سیٹ ہو لیں, آپ کی حکومت اپنی اسٹیبلش ہو لے اور وہ آ کر ہمارے اوپر اٹیکس کرتے رہیں اور ہم خاموش تماشائی بنتے رہیں. پھر پاکستان کی افواج اور پاکستان کی ایئر فورس کو سرجیکل سٹرائکس کی اجازت دے دی جائے, ہم پھر اپنی مرضی سے جہاں پر ہم نے جھرلو پھیرنا ہوا ہم پھیر دیں گے. البتہ یہ تو اعلانیہ کارروائیوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی, آپ کو یہ معلوم ہوگی چیز, اور ہم تو لمحہ بلمحہ ہمارے چینل پر تو ایکسکلوسیولی اسپیشل انٹیلیجنس انفارمیشن ہم لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں کہ کس طرح سے افغانستان کے اندر نامعلوم لوگ, گمنام طریقے سے پاکستان کے دشمنوں کو مار رہے. خالد بلتی, ان کے ٹاپ کے لیڈر, ان کا جو فقیر محمد ہے اس کے گھر پر ڈرون حملہ ہونا ہو, افغانستان سے ہی اڑا ڈرون, ادھر ہی پھٹ گیا, کسی کو ابھی تک نہیں پتا چلا یہ ڈرون کس نے اڑایا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو نور ولی محسود ہے اس کے کھانے میں زہر ملانا ہو, ان کا جو شخص برجان مارا گیا ہے جو کہ اپنے قافلے میں جا رہا تھا نئے دہشت گردوں کے ساتھ جلسہ کرنے, ٹی ٹی پی کا جلسہ ہونے جا رہا تھا, اس پر حملہ ہوا, وہ زخمی رہا, اس کا ڈرائیور مرا, پھر وہ خود بھی مر گیا, واصل جہنم ہو گیا, کیونکہ یہ تو دہشت گرد ہیں. اس سب کے اندر آپ ان کی بوکھلاہٹ دیکھیں کہ انہوں نے ریسنٹلی, آپ کو معلوم ہوگا ناظرین کرام, کہ امریکہ سے بھی انہوں نے مدد مانگی ہے, اور ایک ان کا پریس ریلیز سامنے آیا تھا ٹی ٹی پی کا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چند روز سے اقوام متحدہ بشمول پاکستان اور میڈیا تحریک طالبان پاکستان پر یہ الزام لگاتی ہے کہ ٹی ٹی پی کا داعش اور القاعدہ وغیرہ کے ساتھ تعلق ہے, یعنی کہ ٹی ٹی پی ایک عالمی دہشت گرد تنظیم ہے, لیکن یہ کوششیں ناکام ہوں گی اور یہ صرف اور صرف پاکستان اس کا ہدف ہے, اور اس کا ہدف کوئی اور ملک نہیں ہے, نہ ہی رہے گا. یعنی کہ یہ کسی اور ملک کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے, یہ صرف پاکستان پر کریں گے. اور کہتے ہیں کہ اس سارے کے سارے معاملے میں کہ ٹی ٹی پی پر زمین تنگ ہو چکی ہے, اس لیے بار بار مذاکرات کی پیشکش آتی ہے. یہ ایک بے بنیاد بات ہے. اس کے اندر پھر انہوں نے ناظرین کرام امریکہ سے بھی مدد کی اپیل کر دی. اب یہ ان کی ٹون تھی آج سے 4-5 دن پہلے, لیکن اس سارے کے سارے معاملے میں افغانستان کے جو ایکٹنگ منسٹر فار ڈیفنس ہیں, وزیر دفاع ملا یعقوب, جو کہ فال آف کابل کے دوران طالبان کی فورس کے آرمی چیف تھے, اور انہوں نے ہی یہ سارے کا سارا کابل کا جو آپ کے سامنے سقوط کابل ہے, اس میں ان کی ایک سٹیٹمنٹ, انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے بڑا ڈیٹیلڈ, پہلی مرتبہ سرکاری سطح پر ان کا ایک انٹرویو آیا ہے جس میں بڑی چیزیں واضح ہوئی ہیں. اچھا, پہلے اس انٹرویو کے حوالے سے بتا دوں کہ جو کنٹروورسی انڈین میڈیا اچھال رہا ہے, انہوں نے باڑ کے حوالے سے کہا ہے کہ پریویس گورنمنٹ الاؤڈ پاکستانی گورنمنٹ ٹو کراس دا ڈیورنڈ لائن اینڈ بلڈ دا فینس, ہم نے اس کی اجازت نہیں دی. اب اس چیز کو ایسے لیا جا رہا ہے کہ ہم اجازت نہیں دیں گے, یہ نہیں ہوگا. انہوں نے ایکنالج کیا اس بات کو کہ باڑ تو وہ لگا چکے ہیں, اور پچھلی حکومت نے کیا, ہم سے نہ پوچھیں ہماری پالیسی کیا ہے, یہ ہماری کابینہ فیصلہ کرے گی. ہم سے پاکستان اجازت لے گا تو ہم پھر کابینہ کا فیصلہ ہوگا, ہم کوئی ایک بندہ اس کے اوپر اپنی پالیسی نہیں دے سکتا. البتہ اسے بڑے ہی عجیب سے طریقے سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اس چیز کا بھی بتانا بڑا ضروری تھا کہ اس میں نیگیٹو اسپیکٹ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں مجھے نہیں کچھ لگا, انہوں نے بہت نیوٹرل رہنے کی کوشش کی ہے. اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے ریڈیو ٹیلی ویژن افغانستان کو جو انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے کہا کہ اپنے عسکری اثاثوں کا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت افغانستان رکھتا ہے, سیکیورٹی فورسز کو 1,10,000 تک بڑھایا جائے گا, بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کی جائے گی, انٹرنیشنل جتنی اوبلیگیشنز ہیں انہیں پورا کیا جائے گا, اور ہماری زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. یہ چیز بڑی واضح, دو ٹوک اور بڑی ہی کلیئر ناظرین کرام انہوں نے یہ اس وقت انڈیکیٹ کر دیا ہے. اب اس بیان کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے سامنے میں ٹی ٹی پی کا ایک پریس ریلیز رکھ دیتا ہوں, اور یہ پریس ریلیز شکست کا اعتراف ہے. یہ جو کہتے تھے نا کہ ٹی ٹی پی بڑی مضبوط ہو رہی ہے, ان کے پریس ریلیز کے پاکستان کے ڈی جی ایس پی آر نے کہہ دیا گروہ بندی ہے, گروہ بندی میں تو تم لوگ مارے جاتے ہو, اور اب ان کا یہ اعتراف, ان پر افغانستان کی سرزمین پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر تنگ ہو چکی ہے. اور ناظرین کرام, اس پریس ریلیز کا نام ہے طالبان انٹیلیجنس ایجنسی کا, انہوں نے اوپر لوگو لگایا ہوا ہے, مہاجر مجاہدین کے لیے ضروری ہدایات. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جہاد پاکستان کا محاذ ان دنوں گرم ہے, دشمن ہر روز کاری وار ہو رہے ہیں, اور آئندہ آنے والے دنوں خصوصاً موسم بہار میں جنگ مزید شدت اختیار کرنے والی ہے انشاءاللہ. یہ ان کے الفاظ ہیں, میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ہم دشمن پر یعنی کہ پاکستان پر کاری وار کر رہے ہیں, اور موسم بہار میں ابھی جنگ مزید شدت اختیار کرے گی. پاکستانی فوج اور خفیہ ادارے روزانہ لاشیں اٹھا رہے ہیں, اور ان دنوں شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر تحریک کے مجاہدین کے خلاف اپنے کرائے کے جاسوسوں کے ذریعے حملوں کی منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں. چونکہ باطل کا یہ وتیرہ ہے کہ جب وہ سامنے سے جنگ کرنے سے عاجز آ جائے تو وہ کرائے کے قاتلوں کا استعمال کرتا ہے,
اور کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے کچھ ہدایات جاری کی ہیں اپنے نام نہاد مجاہدین جو کہ در حقیقت دہشت گرد ہیں ان کے لیے، اور یہ ان کی شکست کا اعتراف ہے۔ البتہ پاکستان کی فوج کے جب تم سامنے آتے ہو یہ چھپ کر بار نہیں کرتے، بزدلانہ کارروائیاں تم کرتے ہو، خودکش کارروائیاں تم کرتے ہو، دہشت گردی تم کرتے ہو، اور معصوم لوگوں کا خون تم بہاتے ہو، اور تم لوگ جو ہو کسی صورت مجاہد کیا مسلمان تک کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ اب انہوں نے جو پریس ریلیز جاری کیا ہے ناظرین کرام، امیر تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے یہ جاری کیا گیا ہے، اس میں 6 ڈیفرنٹ انہیں ہدایات دی گئی ہیں افغانستان کے اندر سروائیو کرنے کے لیے۔ تمام مجاہد ساتھی احتیاط برتیں، کوشش کریں کہ اپنے رہائشی علاقوں میں مسلح اور ہوشیار رہیں اور کسی پر بھروسہ نہ کریں۔ دوران سفر یا اپنی رہائش پر کھانے پینے کی اشیاء اور اپنی موٹر سائیکل، کار، دکان وغیرہ کو قریب سے دیکھیں، یعنی کہ کچھ بھی ملایا بھی جا سکتا ہے۔ دوران سفر اپنے مطلوبہ سفر کی لوکیشن اور ٹھہرنے کے مقامات اپنے رازدار ساتھیوں کو بتا کر نکلیں اور اپنے قریبی لوگوں سے رابطے میں رہیں۔ 5واں، اگر کوئی ساتھی اپنی رہائش گاہ پر بے وقت کوئی دستک یا پتھر گرنے یا کوئی اور حرکت محسوس کرے تو فوراً باہر نہ نکلے، خصوصاً پہاڑی علاقوں میں جہاں قریبی پہاڑوں سے حملے کا خطرہ ہو۔ 6، اگر کسی ساتھی کو کسی سے ملاقات کرنا ہو تو وہ اپنے متعلقہ مسئول کی اجازت سے کریں۔ یہ ناظرین کرام ان کی بوکھلاہٹ ہے، اور یہ اس وقت افغانستان کی وہ سرزمین جس پر یہ دندناتے پھرتے تھے، کھلے عام یہ ننگرہار، کندھار یہاں پر اپنے ایونٹس ہوسٹ کیا کرتے تھے، اب یہ وہاں پر پناہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور میں نے آج سے مہینہ ڈیڑھ پہلے یہ ایک بات کہی تھی، اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ جذبات میں یہ بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ ٹی ٹی پی کے لیے افغانستان اور پاکستان آگے کنواں پیچھے کھائی کی سی صورتحال اختیار کریں گے، آگے آئیں گے تو انہیں یہاں پر پاکستان کی فورسز سرعام دھڑلے سے سامنے سے ان پر شوٹ کریں گی، اور یہ پیچھے جائیں گے تو پیچھے کھائی ہوگی جس میں انہیں گرنا ان کا مقدر ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر مزید بہتری ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا قیامت رکھے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ۔